یزید ایک ظالم حکمران تھا جو اسلام کی روح کو مٹا دینا چاہتا تھا، اور اس کے بالمقابل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تھے جنہوں نے اس کی بیعت کو رد کر دیا۔ کربلا کے سامنے سے پہلے کے واقعات بہت پیچیدہ اور پہلودار ہیں۔ یہ کہانی یزید کے ابھرنے سے شروع ہوتی ہے، جو اپنی حکومت مضبوط کرنے اور ہر مخالف پہلو کو دبا دینے کے لیے پرعزم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام پر منڈراتے ہوئے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے یزید کو بیعت دینے سے انکار کر دیا۔ اسی انکار نے ایک سلسلے کو جنم دیا جو آخر کار کربلا کی جنگ تک لے آیا۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا وہ لمحہ جو ہمیشہ کے لیے یادگار ہے۔ 10 محرم 61 ہجری دریائے فرات کے کنارے ایک چھوٹی سی جماعت نے اپنی جان دے کر اسلام کی بنیادوں کو محفوظ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ سے کوفہ بلایا گیا، مگر راستہ روکا گیا۔ کربلا کے سنسان میدان میں 72 افراد کا قافلہ، جن میں اہل بیت کے افراد اور چند وفادار ساتھی تھے، یزید کے 30,000 لشکر کے سامنے ڈٹ گئے۔ 7 محرم کو یزیدی فوج نے فرات کا پانی بند کر دیا۔ بچے پیاس سے بلبلانے لگے، مگر کوئی ساتھی حوصلہ ہارنے والا نہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ علمدار حسین نے اپنی جان دے دی، مگر اپنی ایمانداری کا پیغام زندہ رکھا۔ 9 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو رہائی دی۔ جس کا دل چاہے چلا جائے، کل موت کا دن ہے۔ مگر ہر ساتھی نے قدم ملائے۔ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ، ہم آپ کے بنا کیسے جی سکتے ہیں؟ فجر سے مغرب تک جنگ چلی اور ساتھی نے ایک کے بعد ایک شہادت کا شرف حاصل کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت تک حق کی آواز بلند کرتے رہے۔ آپ نے لشکر یزیدی کو پکارا، اگر تمہارا کوئی دین نہیں تو کم سے کم انسان بن جاؤ، مگر ظلم نے کان بند کر لیے۔ شام تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن اسلام کی روح کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ کربلا کا واقعہ ہر دور کے لیے ایک لاسانی سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا رہنا کتنا اہم ہے، چاہے وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کا یقین اور ہمت ایک روشنی کا چراغ ہے جو ہمیں مشکلات کے سامنے قدم جمائے رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایسی کہانی ہے جو ہمت، یقین اور شدید ظلم کے سامنے انصاف کی تلاش کا پیغام دیتی ہے۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ قربانی پیغام کا عملی ثبوت تھا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اور تم میں سے ایک ایسی قوم ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ سورہ ال-عمران۔ جرم کے سامنے خاموشی گناہ ہے۔ ہمیں اس سبق سے آج کے دور کا اندھیرا مٹانا چاہیے۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور ہماری اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جاہل ابو جہل کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور کمنٹ میں ایک بار الحمدللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ شیئر اینڈ لائک، سبسکرائب۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔